الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں. ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن. ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے.
انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ کے اس شہر لسا نواب کی اس جامع مسجد میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا اور پہلی دفعہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب ہوا، اور بڑے ہی حسین موقع پر، بہت ہی حسین لمحات میں کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نوازشات، سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، سارا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو قرآن کریم میں کسی مہینے کا نام نظر نہیں آئے گا۔ اگر کسی مہینے کا نام لیا ہے میرے مالک نے تو وہ رمضان کا لیا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ پھر رمضان، روزہ، قرآن، تراویح، آخری عشرہ، پھر لیلۃ القدر۔ اگر آپ غور کریں تو جب یہ مہینہ شروع ہونے لگتا تو اللہ کے پاک پیغمبر اس کے شروع میں ایک وعظ فرمایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے۔ اس خطبے میں آپ کے الفاظ یہ ہوتے، لوگو قد جاءکم شہر مبارک، لسا نواب والو خدا را توجہ چاہوں گا آپ کی۔ میں رمضان میں کہیں نہیں جاتا ہوں، سال 11 مہینے ملک کے طول و عرض میں گھومتا ہوں، کراچی سے خیبر تک۔ گزشتہ 2 سال کے اندر میں نے اپنے ملک کے اندر 4.5 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ہے۔ کوئی پاکستان کا ایسا صوبہ، ضلع، علاقہ نہیں ہے جہاں جانے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ آج یہاں بھی حاضری ہے، تو یہاں حاضری میں نے بڑی معذرت کی، لیکن بھائی زیاد صاحب اور ماسٹر بختیار صاحب یہ احباب میرے پاس گھر آئے، پھر میں ثوابی پنجپیر میں دورہ تفسیر کے اندر شریک تھا، وہاں آئے رمضان میں، تو آج میں نے گھر جانا تھا، گھر حاضری دی، بیگ رکھا اور سیدھا یہاں چلایا۔ واللہ آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں، ایک لالچ لے کے آیا ہوں، ایک لالچ آپ سے ہے اور ایک لالچ اپنے رب سے ہے۔ آپ سے یہ ہے کہ آپ میری بات سن لیں، دل کا برتن سیدھا رکھ لیں، برسات ہوگی، ایک ایک قطرہ بھی پڑے گا، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور اگر برتن الٹا ہو، بارش ساری رات لگی رہے، برتن میں کچھ آئے گا نہیں۔ تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے، آنے والا ہے، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ خیر آپ بھی مجھے جواب دیں۔ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کو پیغمبر نے فرمایا شہر مبارک، مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ مبارک مہینہ، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ اللہ اکبر۔
لسا نواب کے غیور دوستو، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے میرے نبی کے دین کا، تو برکتیں اللہ نے ساری کٹھی کر کے رکھ دی ہیں۔ شہر مبارک، مہینہ بھی مبارک ہے، اور اس مہینے میں جو قرآن آیا وہ قرآن بھی مبارک ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اپنی طرف سے بات نہیں ہوگی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، میرے پاک پیغمبر یہ شان والی کتاب جو میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، کیسی کتاب ہے؟ مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ اچھا، مہینہ بھی مبارک اور اترنے والا قرآن بھی مبارک ہے، اور اس مہینے میں جو رات رکھی ہے، سورہ دخان میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات کو بھی قرآن نے کہا لیلۃ مبارکہ، یہ رات بھی مبارک، قرآن بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک۔ اچھا، اترنے والا قرآن مبارک، جس رات میں اترا وہ رات مبارک، یہ مہینہ مبارک۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مبارک ہیں، اور یہ ساری چیزیں دینے والا رب جو ہے وہ مبارک ہے۔ آپ کو لفظ میں فرق سمجھ آیا؟ تھوڑا سا تو گرائے، ہاں، مہینہ مبارک ہے، قرآن مبارک ہے، اور یہ رات بھی مبارک ہے، اور اتارنے والا برکتیں دینے والا رب کیا ہے؟ مبارک ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان چیزوں میں برکت ڈالی گئی ہے تو ڈالنے والا کون ہے؟ وہ ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ قرآن کا نام کیا ذکر کیا لسا نواب والو؟ فرقان۔ اچھا، یہ اتنی شان والی کتاب، اتنی عظمتوں والی کتاب کہ کبھی میرا مالک اس کا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، کامل کتاب۔ کبھی میرا رب تعارف کرواتا ہے اپنے قرآن کا تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن ہے۔ کبھی میرا رب تعارف کرواتا ہے اپنی کتاب کا تو یوں گویا ہوتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ یہ نور مبین ہے۔ کبھی اللہ اس کتاب کا تعارف کرواتا ہے تو یوں گویا ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، علاج بن کے آیا ہے۔ کبھی تعارف میں فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو نام ذکر کیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ قرآن کا نام فرقان کیوں ہے؟
یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. اتنے نام رکھے ہیں, یہ ہماری بولی تھوڑی ہے کوئی ویسی جو نام کسی کے پیچھے لگا دو جس کا نہ کوئی معنی ہو نہ کوئی مطلب ہو. نہیں, فرقان جو کہا ہے تو فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب. کیا کرنے والی کتاب؟ فرق کرنے والی کتاب. لسا نواب والو, لوگ آج پریشان ہیں اس دور میں, کوئی ذہنی پریشانی میں, کوئی دل کی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی فرقہ واریت سے تنگ ہے, کوئی کس چیز سے تنگ ہے. لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی کسی دی گل بھی نہ سنو, کوئی پتہ نہیں کیڑا صحیح ہے. آتے کہ نہیں آتے جی, ہمیں پتہ نہیں کون ٹھیک ہے. یہ آتے نسی ٹھیک ہے, وہ آتے نسی ٹھیک ہے, میں آنا میں ٹھیک ہوں, سارے ٹھیک. تو فرق نہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ, یہ تیرا عذر نہیں مانا جائے گا, یہ تیرا عذر نہیں مانا جائے گا. کبھی تو نے ایسا نہیں کیا کہ میں ایبٹ آباد کمپلیکس گیا علاج کروانے کے لیے, میں بیمار تھا, ڈاکٹروں کا اختلاف تھا, کسی نے کہا شوگر ہے, کسی نے کہا نہیں ہے, کسی نے کہا بلڈ پریشر ہے, کسی نے کہا نہیں ہے, کسی نے کہا کینسر ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے دل کا وال بند ہے سٹنٹ پڑیں گے, کوئی کہتا ہے نہیں سرجری ہوگی. جی ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, میں علاج ہی نہ کروانا. کہتے ہیں جی علاج نہیں, لازمی کرواتے ہیں. اور بالآخر جتنی بھی ٹھوکریں کھائے صحیح ڈاکٹر کو پا کے رہتا ہے. جب تو جسمانی علاج کے لیے بہترین طبیب تلاش کر سکتا ہے تو دین کی رہنمائی اور روح کا بہترین علاج کرنے والا بہترین عالم کیوں نہیں تلاش کر سکتا؟ اگر تو کہتا ہے فرق نہیں ہوتا, معلوم نہیں کون ٹھیک ہے, تو میں بتانے لگا ہوں. رب کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان, برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا ہے. قرآن کا نام فرقان ہے. قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. قرآن توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے. قرآن جو ہے جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے والا ہے. قرآن کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے. قرآن غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہی وہ کتاب ہے, یہی وہ شان والی کتاب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا دوست, مہینہ بھی مبارک, رات بھی مبارک, اترنے والا قرآن بھی مبارک, لیکن یہ سب کچھ نوازنے والا رب مبارک ہے. کبھی یہ مبارک مبارک کے الفاظ اس لیے کہ آج لوگوں کو اسی میں تو دھوکہ پڑا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں جی یہ ساریاں تو ساڑیاں برکتاں نے, آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ تو آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں, میری برکتیں کیا ہوں گی؟ یہ ساری ناسمجھی کی باتیں ہیں. اگر رب کا قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا. سناؤں قرآن لسا نواب والو یا نہ؟ چاہتے ہیں سننا؟ سنیے, آج قرآن کی رات ہے, پھر سنیے قرآن برکتیں دینے والا کون ہے. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فتبارك الله احسن الخالقين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. تبارک الذی بیدہ الملک.
اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسمک۔ کیا معنی ہے؟ اللہ بابرکت نام تیرا ہی ہے، برکت والا نام میرے رب کا۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تحیات پہ بیٹھ کے تشہد پہ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ محمد پہ برکتیں نازل کر۔ جب دن رات یہ پڑھتے ہو تو احمد جمشید کا عقیدہ بھی ایمان کہ محمد کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ برکتیں بھیجنے والا، نبی کو اللہ برکتیں دینے والا، اور ادھر میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں کہتا ہوں ادھر آؤ جی میرے تھوک بچ برکتیں، دیگاں بے تھوکو، پانیاں بے تھوکو۔ لوگوں کا جی مزاج لا حول ولا قوت۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ہمارے ہاں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اسی چھپر روڈ کے اوپر ایک پیر صاحب کو لے کے جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے آگے پیچھے 20 30 40 50 تک، تو وہ اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ہم کھیلتے دائیں بائیں دیکھتے تو کہ یہ اللہ کا بندہ گاڑی میں یہ نہیں بیٹھتا، تانگے میں نہیں بیٹھتا، اور ایک تھکتا ہے دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے، اس کے کندھے پہ سوار۔ جب وہ تھک گیا تیسرا تیار ہے جھک گیا اس کے کندھے پہ۔ یہ بھی خیر ہے، چلو محبت ہے، اٹھا لیا انہوں نے۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ تعجب کی، جب اس کو تقاضا شریف آتا تو ٹینکی اوپر سے ہی خالی کر دیتا، کندھے کے اوپر ہی۔ تو ہم کہتے شاید جب اس نے اوپر پیشاب کر لیا تو اب تو یہ نیچے اٹھا کے مارے گا۔ یار میں تیریاں نمازاں پڑھائیں تو ساڑھے کوزے پنے مسلح ساڑھے، اب اٹھا کے لے کے جائیں پیشاب کر رہا ہے۔ تو یہ بدبخت یہ سارے جلدی کھڑے ہو جاتے اور ایسے چلو پکڑ لیتے، یہ اپنے آنکھوں دیکھا لیے چلو پکڑ لیتے ایسے بھر کے۔ بھئی یہ کیا ہے جی؟ اسے برکت ہے۔ میرا دوست یہ انڈیا کی بات نہیں کر رہا جو گائے کی پیشاب میں برکتیں سمجھتے ہیں، یہ اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، یہ سادے بولے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو کبھی دیکھا نہیں، ہم نے قرآن کو یا تو صرف تعویذوں کے لیے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو یا صرف چومنے کے لیے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو یا صرف غلافوں کے لیے رکھا ہے۔ کوئی پیلا غلاف چڑھا گیا، کوئی سب چڑھا گیا، کوئی کالا چڑھا گیا، بس ٹھپ دی ہے نے کھول دا کوئی نہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، تے کھلے قرآن نو مندا کوئی کوئی۔ ہاں بند ہو تو سارے مانتے ہیں، لیکن جب اسے کھول کے سنایا جائے یہ تو وہ لیبارٹری ہے، آپ کو آپ کی بیماری بتائے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے مولوی کا پوچھو تو یہ بتائے گا غلط ہے، ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک ادھر غلط۔ یہ وہ لیبارٹری ہے جو آپ کی بیماریاں پکڑے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اسے کھولتے ہیں مقتدی ناراض ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں بھی کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں، اسی معاشرے کا آدمی ہوں۔ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے مقتدی بڑے پیارے پیارے مشورے دیتے ہیں ہمیں، یہاں کا ہے مجھے نہیں پتا کیا مشورہ۔ استاد جی پورا قرآن دا ٹھیکہ چاہے دا بس میٹھیاں میٹھیاں گلاں بچوں چون چون کے کریا کرو، سارے خوش ہو جاؤں۔ ہمارے ہری پور میں ایک علاقہ ہے، محلہ ہے، وہاں مسجد بہترین مسجد بنی ہوئی ہے۔ مجھے ایک ساتھی آ کے کہنے لگا کہ وہاں امام رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر موضوع پہ بولو، زکوٰۃ اور سود پہ بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟
کہتے ہیں دونوں کام وہاں ہو رہے ہیں، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دیتا اور سود کھاتے ہیں۔ تو جو امام وہاں رہتا ہے 5-6 مہینے تک تو نہیں بولتا، بالآخر مجبور ہو کے جس دن زکوٰۃ پہ آتا ہے یا سود کے اوپر رد کرتا ہے تو اس دن اس کا بوری بستر بھی چلو جی اگلا لگاؤ۔ لوگ کہتے ہیں یہ حق نہیں، ہم حق اپنی مرضی کا حق سنتے ہیں، قرآن والا حق ہم نہیں سنتے۔ تو میرا دوست آئیے آپ کے پاس وقت ہے، قرآن سن لیجئے، سمجھ لیجئے قرآن، ایک ایک آیت میں ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے قرآن، ہدایت کی ضمانت ہے قرآن۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے قرآن کے علاوہ ہدایت چاہیے، قرآن کو کھولتا نہیں، کہتا ہے بس فلاں سے ہدایت لے لوں گا، وہاں سے حاصل کر لوں گا، وہاں سے، اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے، یہ کبھی ہدایت پا نہیں سکتا، کیونکہ ہدایت کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ ھدی للناس کون سی کتاب ہے؟ ھدی للمتقین کون سی کتاب ہے؟ یہی تو قرآن ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر نے 23 سالوں میں کون سی کتاب سنائی؟ صفا پہاڑی سے کون سی کتاب کا آغاز کیا؟ غار حرا میں کون سی آیتیں اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے دن جب وحی آئی تو 5 آیتیں ملی، اور پہلی وحی قرآن کی سب سے پہلی آیت اترنے والی کون سی ہے؟ اقرأ، اشارہ کر دیا میرے پیغمبر آپ نے ابتدا ہی قرآن سے کرنی ہے، سنانا ہے ان لوگوں کو تو رب کا قرآن سنانا ہے۔ خیر بات کر رہا تھا، یہی وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، آپ نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن پڑھا، سنا اور سنایا، اور پھر رات کو خاص کر آخری عشرہ، اور پھر تاک راتیں، اور پھر تاک راتوں میں آج کی رات۔ دوستو کیا معلوم ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ آج کی رات کیا ہو؟ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ لیلۃ القدر پوری سورت اتری ہے اس رات کے بارے میں، کتنی؟ پوری سورت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں۔ قدر کے 2 معنی ہیں لسن نواب والو، ایک قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر، کیا؟ آپ پڑھتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، کیا پڑھتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ تو قدر کا معنی تقدیر، تو اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اگلے سال تک ہونے والی کاروائی فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے تقدیر کا کہ عین ممکن ہے اس رات میں ایک شخص اٹھا ہو، تقدیر میں بدبخت لکھا ہوا ہو، لیکن آج کے آنسو بہانے کی وجہ سے تقدیر بدل جائے۔ تو یہی وہ رات ہے، اٹھیے مانگیے، تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ آپ اپنا مقدر بدلیے، مانگیے اپنے مالک سے۔ اچھا، اور قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے ہماری ہندکوں کی بولی میں اور پشتو بولی میں بھی قدر کہتے ہیں احترام اور عزت کو۔ میں فلاں کے پاس گیا، میری بڑی قدر کی، تسی اپنی بولی بھی آختے ہو کہ نہیں آختے؟ فلانے کول گیا کی تیس، بڑی قدر کی تیس۔ تو قدر کا معنی عزت اور احترام۔ اب معنی کرنے لگا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو عزت اور احترام والی رات میں اتارا۔
یا اللہ یہ کتنی عزت والی ہے، کتنے احترام والی ہے یہ رات۔ فرمایا اس کا احترام پوچھتے ہو مجھ سے تو احترام اس رات کا یہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ اللہ اکبر، رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے۔ سچ بتاؤ کاروباریوں، جہاں 2 گنا بچت ہو، 3 گنا ہو، بھاگے جاتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ 2 روپے کا منافع ہو، یہاں آپ کو پتہ چل جائے فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے، پورے سال کی کمائی ایک دن میں ملے گی، اتنی بچت ہوگی، تو تاجر تو پاگل ہو جائے گا، پوچھے گا کون سے مہینے میں میلہ؟ اچھا مہینہ معلوم نہیں ہے، کرتے کرتے معلوم کر ہی لے گا۔ اگر دن معلوم نہیں، یہ اتنی جستجو، اتنا یہ تحریص ہے، اتنا یہ طلبگار ہے کہ یہ دن بھی معلوم کر لے گا، اور اگر دن میں کوئی شک پڑ جائے جو کئی دن پہلے ہی جا کے ڈیرا جما لے گا۔ کیوں؟ سال بھر کی کمائی ملنے والی ہے۔ اگر سال بھر کی کمائی کے لیے بندے کا یہ عالم ہے تو یہاں تو سال نہیں، 83 سال 4 مہینوں کی کمائی ایک رات میں ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی؟ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ ہاں 83 سال 4 مہینے، تو اتنی تو میرے دوستو عمریں بھی نہیں ہوتی آج کل، 60-70 سے تو اوپر بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں۔ پھر اتنی نوازشات ایک رات میں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں 1000 مہینوں سے افضل کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، یہ نہیں بتایا کہ 100 گنا افضل، 1000 گنا افضل، یہ نہیں بتایا، اس لیے اس کو نہیں ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہو، اتنا اللہ آپ کو نوازے اس رات میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، آپ اکیلے نہیں ہوتے، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نہیں بلکہ سید الملائک جبریل بھی اترتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے جبریل فرشتوں کی جھرمٹ میں اترتا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم وقاعد یذکر اللہ، دعائیں کرتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے ہیں ہر اس بندے کے پر جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، رب کو یاد کر رہا ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہوں، آپ آنسو بہا رہے ہوں، فرشتوں کا گزر ہو سکتا ہے آپ کچھ مانگ رہے ہوں، ضرورت ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہو اور اس کی ضرورتیں نہ ہو، ہر بندہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ، ہم ساری زندگی شکوے ہی کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا جاہل ہے وہ انسان جو خالق کی شکایت اس کی مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے؟ میں نے تو دیکھے ہیں، میرے پاس آئے آپ کے اللہ نے یہ کر دی، ادھر تباہ کر دے، وہ کاروبار کیا اس کو بھی تباہ کر دی، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ او بھائی تو خالق کی شکایتیں شکوے مخلوق کے سامنے کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی بہت زوراور ہیں؟ تیری مشکل ختم کر دیں گے؟ طاقتور کی شکایتیں کمزوروں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ رحمان کی شکایتیں ان کے سامنے کرتے ہیں جن میں رحمت ہے ہی نہیں۔ مالک کی شکایتیں نہیں،
اگر کرنی بھی ہے تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے شکایت کریں ہی نہ. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے شکایت کریں، لیکن اگر کرنی بھی ہے تو اسی کے سامنے کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تبھی تو فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کی، میں اپنی بے بسی کمائیگی کی شکایتیں کس کو کرتا ہوں؟ کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، بس اسی کے در پہ روتا ہوں. آپ رو کر تو دیکھ لیجئے، جب آپ نے رب کے سامنے آنسو بہانا سیکھ لیے، جب آپ نے رب کے سامنے جھکنا سیکھ لیا، یقین جانیے وہ اتنا غیرتی بادشاہ ہے، وہ آپ کو در در جھکنے نہیں دے گا. دیکھیے وہ اتنا غیرتی ذات ہے. وَمَنْ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنْ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ غیرتی کوئی نہیں. جب آپ اتنی غیرت کریں کہ اللہ آزمائشیں بھیجنے والا تو ہے، تو مجھے ٹکڑے کر دے، تیرے در کے سوا میں نے کہیں نہیں جانا، تو اولاد دی ہے لے لے، تیرا در نہیں چھوڑوں گا، میری دولتیں لے لے، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا. قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میں انہیں ہر مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن جو میرے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ، اللہ اکبر، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم کس کے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. میرے دوستو، میں نے تو زیادہ سیکھا ہی نہیں، بھائی یہی سیکھا ہے. لوگ دنیا میں کہتے ہیں ماں کی رحمت بڑی مشہور ہے، ماں کی ممتا دنیا میں بڑی مشہور ہے، ماں کی محبت اور شفقت کائنات میں بڑی مشہور ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بلکہ ماں تو سراپا محبت کا نام ہے. ماں کا لفظ جو ہے، چاہے عربی میں، چاہے اردو میں، چاہے پشتو میں، چاہے انگریزی میں ہے، بس ماں کے لفظ ہی سے محبتیں جھلکتی ہیں. اللہ، اتنی محبت. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے سفر پر، ایک بستی سے گزرے، وہاں تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا تو ایک ماں غصے ہو گئی بچے پر. خدا جانے بچہ تھا، ماں سے الجھا ہوگا، مارا مارے، 2-3 لگائیں اور دروازے سے دھکا دے کے یوں باہر نکال دیا. نکل. بچہ روتا ہوا گھر سے نکلا. کہتے ہیں ہم دور سے یہ نظارہ کر رہے ہیں، وہ روتا ہوا چند قدم آگے گیا، پھر رک گیا، تھوڑی دیر رکا رہا. شاید دل میں ہی سوچتا ہوگا جب ماں کے پاس سے بھاگ گیا تو جائے گا کہاں. پھر وہ بچہ واپس پلٹا. ماں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، اندر سے کنڈا لگایا ہوا تھا. آیا، دروازے کے ساتھ رخسار لگائے کھڑا رہا، کافی دیر روتا رہا.
پھر آخر بیٹھ گیا اور چوکاٹ کے اوپر رخسار رکھ کے، چونکہ معصوم بچہ تھا، رو رو کے سو گیا، ادھر ہی پڑ گیا۔ کچھ وقت گزرا، ماں کی ممتا کو پھر جوش آیا، جب دروازہ کھولا اس کا لخت جگر دروازے کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ماں کی محبت کی جھلک دیکھی کہ ماں اتنی بے ساختہ اپنے بچے کی محبت میں آ گئی کہ اوپر سے اپنے بچے پہ گر پڑی ایسے۔ تھوڑی دیر گزری، یہ رویا، اس کے اوپر گر گئی اور فوراً اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسے دیے اور کہنے لگی، او میرا لخت جگر، میں نے تجھے کہا تھا نا مجھے ناراض نہ کر، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے سوا تیرا کون ہے دیکھ بھال کرنے والا؟ پھر اسے یوں سینے سے لگا کر لے گئی۔ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ایک ماں ہے، اس کی رحمت، تو جب اس کے مقابلے میں رحمت رب العالمین جو رحمان الرحیم ہے اس کی محبت سامنے آ گئی۔ جو باپ جو ماں سے، عام دنیا میں مشہور ہے اللہ ماں سے زیادہ کتنے درجے رحمت محبت ہے؟ 70 ماؤں سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ 70 کیا، ساری کائنات کی مائیں اکٹھی ہو جائیں رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سچ یہ ہے۔ اب اس پہ دلیل حدیث سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا، نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ نے رحمت پیدا کی، کیا پیدا کی؟ رحمت پیدا کی تو 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کر دیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں باپ کی محبت، استاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بھائیوں کی محبت، رشتوں کی محبت، یہ ساری محبتیں اس 100 میں سے ایک حصہ ہے، یہ پوری دنیا میں تقسیم۔ تو پاس کتنے رکھے؟ 99 میرے مالک نے پاس رکھے، دنیا میں ایک دیا، اور جب قیامت کے دن آؤ گے تو اللہ یہ 99 بھی کھول دیں گے۔ تو اتنا مہربان بادشاہ، ہمیں مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں لینا ہی نہیں آیا، اور اگر کوئی لیتا بھی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بس ابھی مانگا تو ابھی ملے۔ میرا دوست بڑا مہربان ہے، آپ کی مصلحتیں بھی دیکھتا ہے اللہ، کہ میرے بندے کی بلائی اس وقت اس کی قبولیت میں ہے، کبھی مؤخر کر دیتا ہے، کبھی آپ مانگتے ہیں وہ چیز مالک نہیں دیتا، اس سے بہتر دے دیتا ہے، آپ یہی سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، کبھی مالک وہ بھی نہیں دیتا، اس سے بہتر بھی نہیں دیتا، آپ پر جو مصیبت آنی ہوتی اسے ٹال دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے قبول نہیں ہوئی، کبھی میرا اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا جو آپ نے مانگی، اس سے بہتر بھی نہیں دیتا، مصیبت بھی نہیں ٹالتا، آپ کے لیے دعا قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے قبول نہیں ہوئی، میرا دوست رد ہونے کی بات ہی نہیں ہے، صرف قبولیت کے درجے مختلف ہیں۔ میرے دوستو، میں نے اپنی بساط ہمت اور طاقت سے بڑھ کے بات کی ہے، میری اپنی ہمت بھی نہیں تھی، سینہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن یقیناً آپ لوگوں کی بغیر کسی دعوت کے اچانک ایک پروگرام طے ہوا۔ کل انہوں نے مجھے کہا، اور آپ کا اچانک پروگرام اور اتنی تعداد میں آپ لوگوں کا آنا، یقیناً یہ آپ لوگوں کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔